بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، محض زبان سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 تک یا آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا حال اور ان کے جو اطوار ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اقرار باللسان، یہ تو اسلام ہے، اور تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعرابی آئے بولے ہم ایمان لے آئے ہیں، قرآن کہتا ہے محبوب آپ فرمائیں تم ایمان نہیں لائے کیونکہ ایمان تو دلوں میں داخل ہوتا ہے اور تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، کیونکہ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق نہیں کی۔ تو دل سے تصدیق، ہم اگر ایک لفظ میں اسلام کو بیان کریں تو اقرار باللسان یہ اسلام ہے، اور ایک ہی ہم اس میں مختصر لفظ میں بیان کریں تو تصدیق بالقلب جو ہے یہ ایمان ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اپنے تئیں تو وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ خدا کو یا خدا کے بندوں کو، تو در حقیقت وہ اللہ کو، اللہ کے محبوب کو یا اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، یہ تو وہ اپنے تئیں اپنے گمان میں ویسا سمجھے بیٹھے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو فریب میں ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اندر سے تائید بھی ان کی اس بات میں ان کے ساتھ شامل ہو، وہ خود مانتے ہیں، ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن وہ ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے، اور دل میں ان کو جو ہے اپنے نفاق کا کھٹکا بھی رہتا ہے۔ ہاں، نفس ان کا جب خبیث ہو جاتا ہے، منافقت میں وہ حد درجہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر کی حس اور ضمیر جو ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں ان کا قلبی مرض جو ہے منافقین کا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل بیماری ان کے دل کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، ان کے اندر جو بدعقیدگی ہے وہ ان کی بیماری ہے، ان کے اندر جو دل ہے وہ سلیم نہیں ہے، وہ مریض ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اور یہ اندر کا روحانی مرض جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو روحانی بیماری ہے یہ ظاہری بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایمانیات اور انسان کے عقائد کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جہاں جو ہے ظاہری طور پر جھوٹ بولنا اس کی وعید ہے، اور پھر خاص طور پر وہ جھوٹ کا تعلق اگر ایمانیات کے ساتھ ہے، ایک تو عام معاملات کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہاں وہ اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ کو جو ہے وہ اپنائے ہوئے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں یہ منافقین کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو اپنے تئیں وہ کہتے ہیں وہ تو مصلح ہیں، وہ تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے فسادی گروہ جو عالمی سطح پر بھی ابھرے یا ملکی سطح پر بھی ابھرے، تو اپنے تئیں اگر ان سے جا کے بات کی جاتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن قرآن حکیم فرماتا ہے خبردار یہی فسادی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فسادی ہیں، ان کو اپنے فسادی ہونے کی بھی خبر نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں انہیں ایک آئیڈیل جو شخصیات تھیں جنہوں نے دلی طور پر ایمان قبول کیا تھا، کامل اتباع والے تھے، یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، تو ان کو رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح کا ایمان لے کر آؤ، کہ جن کے لیے سب کچھ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ کسی چیز کو بھی کسی طور پر نہ تسلیم کرتے ہیں نہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ جو نجات یافتہ لوگ ہیں، نجات پانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے حقیقت میں ایمان کو اپنے سینوں سے لگایا ہے، ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ۔ تو معاذ اللہ وہ جو کامل اتباع تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے احکام کی جو فرما برداری تھی، اور یہ فرما برداری کرنے والے لوگ تھے، یہ منافقین کو معاذ اللہ بے وقوف لگ رہے تھے، اور انہوں نے ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ تو جو ہے معاذ اللہ بے وقوف ہے، اور ہم ان بے وقوفوں کی طرح کا ایمان لے آئیں۔ تو قرآن حکیم نے ان برگزیدہ اور فرما بردار لوگوں کے بارے میں
زبان دراز کرنے والوں کو خود جواب دیا کہ یہ جو کامل اتباع کرنے والے صحابہ کرام کو اور یہ متقین کو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں بیوقوف، تو در حقیقت یہی کہنے والے جو ہے یہ بیوقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے بارے میں زبان درازی ہے، ان کے بارے میں جو جرت ہے، یہ انتہائی سنگین ہے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا ہے۔ یعنی اس طرح کی جسارت کرنے والا جو معاذ اللہ، اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔